اب جہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور اگر ہم سیاسی امور پہ بات کریں اور سیاسی معاملات پر بات کریں تو فیض حمید صاحب کا معاملہ آپ کو کہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اب یہاں پر بیوروکریٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، ججز کی بھی بات ہو رہی ہے، میڈیا پرسنز کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ سلسلہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا اگر اس کارروائی کو دیکھیں 9 مئی سے ہٹ کے. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے جو جرائم ہیں ان کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، جس کے اندر بہت مطلب کہ سیاسی حکومتوں کو گرانا، وہ فیض آباد والا دھرنا، بھتہ خوری، قتل و غارت، مطلب ایک بہت لمبی لسٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لینا، مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس طرح آپ ان کو. اب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ میڈیا کے اندر سارے چینلز کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے 12 گھنٹے جو ہے وہ دھرنے دکھانے ہیں، 12 گھنٹے آپ نے چینل آپ کے ایڈورٹائزمنٹس کو بند کر کے جو ہے وہ یہ سارا کام ہو رہا تھا اور لوگوں سے پیسے دلوائے جا رہے تھے. اور اس کے بعد ہماری حکومت ٹاپل کی گئی، پاناما کا فیصلہ لایا گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے جنرل فیض کا نام لیا، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے 2017 میں. تو یہ تمام جو کام ہوا اس کے پیچھے عدلیہ کی سہولت کاری تھی، میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی سہولت کاری تھی، سیاستدانوں کی سہولت کاریاں تھیں، اور یہ سارا کا سارا کرمنل سنڈیکیٹ تھا. یہ جرائم پہ بالکل آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لوگوں سے پیسے لے رہا ہو، لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہو، بھتے لے رہا ہو، اربوں روپے کے. 30 ارب روپے تو انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کیے، 30 ارب روپے. تو سوچیں باقی کیا ہو رہا تھا. تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا تو جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، جو ذمہ دار تھے اس چیز کو روکنے کے لیے، جن کے ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کے یا تو وہ پارٹی تھے یا وہ اس کے یا کہتے ہیں ان کو روکنا چاہیے تھا. کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ یہ سوال تو قوم کرے گی نا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے سے، جب وہ ڈی جی سی تھے یا اس سے پہلے سے بھی، اور اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر 2010-11 تک معاملات چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج یہ والی بات جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ جی آرگینک طریقے سے معاملات کو ہونا چاہیے نا. تو یہ جو سیاست ہے یہ بھی آرگینک طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ان آرگینک طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے ایک کو گرا دو اور پھر آپ جو ہے پورا سسٹم بناؤ اور پھر دوسرے کو لے کے آؤ، پھر دوسرے کو گراؤ، پھر پہلے کو لاؤ. یہ اس طرح تو نہیں ہے معاملات. یہ آرگینک طریقے سے معاملات تبھی چلیں گے جب یہ اس سازش کے اندر جو لوگ انوالو تھے، جنہوں نے یہ سازش کی، جنہوں نے یہ سارا پروجیکٹ کیا، جہاں سے پیسہ آیا، جہاں سے عدلیہ کی سہولت کاری ہوئی، جہاں سے میڈیا کی سہولت کاری ہوئی، جہاں سے سارے کچھ ہوا، وہ سب ذمہ دار ہیں اور ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، سب سے پہلے تو وی ویلکم یو اگین. وہ جب ایک جگہ غدار قرار پانے کے بعد اب دوبارہ سے آپ یہاں پر ہمارے شو کا حصہ بنے، تو یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اب لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا، سارا کچھ ہوا، اب کس طریقے سے پارٹی کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کرنٹ سینیریو میں؟ اوور آل عفنان بھائی نے ایک لمبی تمہید باندھی کہ دیکھیں ایک فیصلے کے ذریعے شاید دیکھیں میسج بھی دیا گیا، پارٹی کو ڈرانے کی کوشش ہوئی، مگر اس سے پہلے بہت کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. مگر اس 3 سال کی آن سلاٹ کے باوجود پارٹی تو اپنی جگہ کھڑی ہے. مگر آپ کو ایک چیز ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نا، پاناما سے ہم نے کہانی شروع کی ہے، ہم کہہ رہے ہیں پاناما سے ایک بندہ یہ کرتا آ رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کا احتساب ہم کس ذریعے کرائیں؟ ملٹری کورٹ کے ذریعے. کیا یہ ہمیں بات سوٹ کرتی ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یہ چیز سٹینڈ کرے گی؟ کیا آپ نے جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ سائن کی ہے، اس کا آرٹیکل 14 جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، کیا یہ اس کے کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا؟ آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس اس وقت خطرے میں، آپ کو اور باقی مسائل کا سامنا، تو آپ کیوں ایک ایسی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ سنبھال نہیں سکتے؟ بیسیکلی دا کنیکشن ہیئر از کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ اگر جڑے ہوں گے تو اس صورت میں ممکنہ طور پر ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ عفنان صاحب. تو اس میں کیا واٹس آن دا کارڈز؟ دیکھیں اس میں جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے ابھی ریسنٹلی، وہ یہ ہے کہ جو یہ 2018 سے آنورڈ جو معاملہ ہے، 17-18 سے، اس کے اوپر جو بھی ہے احتساب ہونا چاہیے. اگر کسی نے پیچھے جانا ہے تو ہم پیچھے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے بعد 9 مئی بھی آیا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا تبھی. یہ اس ملک کی تاریخ ہے جو میں بول رہا ہوں کہ جب آپ سزائیں دیں گے، ورنہ یہ نہیں رکے گا. ورنہ اگلا آئے گا وہ اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے گا. وہ اگلا آئے گا
اب تو یہ ریس لگ گئی لوگوں میں کہ اس نے 100 ارب بنا لیے تو میں نے 50 کیوں بنائے ہیں. کسی نے ایسے عہدے اس ملک میں آ گئے ہیں جہاں پہ لوگ 100 200 ارب روپے بنا کے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور مطلب پھر کہتے ہیں جی بزنس نہیں ہوتا ملک میں. بزنس کیسے ہوگا جب یہ والی کام چل رہے ہوں گے؟ تو سزائیں جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک یہ ایسے ہی چلے گا, ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.